خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سج گئی، ملک کے جید اور اکابر مستند علماء کرام، ایک بار پھر آپ کی ملاقات ہوگی ان سے اور آپ ان کی گفتگو سے علم و آگہی کا انشاءاللہ یہ سفر، یہ جو قیمتی لمحات اور یہ جو 2 گھنٹے کا سفر ہے انشاءاللہ یہ طے کریں گے۔ ماشاءاللہ کچھ لطائف جاری ہیں علماء کرام کے، ماشاءاللہ پیار فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ اچھا ہے، کہا جا رہا ہے اس وقت کہ بہت زیادہ حشاش بشاش رہا جائے، اور یہ فضا تب بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں پہلی ٹرانسمیشن میں علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے قبلہ سے کہا تھا، آپ لوگ مسکراتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مسکراتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آج ہمارا پینل ہے۔ انشاءاللہ بات کریں گے گفتگو کے آداب اور زبان کا استعمال۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ زبان جو ہے نا ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، صحیح ہے، ظاہری طور پر چھوٹا سا ہے، لیکن حقیقت میں پورے وجود کا دار و مدار اسی زبان پر ہوا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عجائبات میں سے زبان ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ عقل کی نائب ہوتی ہے۔ عقل میں جو کچھ آتا ہے زبان اس کی تعبیر بیان کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دل یعنی مملکت کے جو وجود ہے اس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دل جو ہے یہ زبان کو تصور فراہم کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو دل اسے محسوس کر کے پھر یہ آنکھوں کی طرف غبار اٹھتا ہے، تو یا تو آنسوں کی صورت میں نکلتا ہے یا خوشی کی صورت میں، مسکراہٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ زبان بہت کچھ کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے۔ اگر یہ نکل گئی نا تو اس کے بعد تمہارے ملک سے نکل گئی، اب یہ دوسرے کی ملک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کمان سے نکلے ہوئے تیر، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے۔ اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے نا، زبان کہا کہ مال کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے، زبان کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ لفظ نہیں نکالتا مگر ایک حفاظت کرنے والا موجود ہوتا ہے، لکھنے والا موجود ہے جو سارا کچھ لکھ رہا ہے، جو کچھ کہا جی جو کچھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنے کے بعد سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اب ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بس جو بول دیا۔ صحیح بات۔ اسی لیے یعنی حکماء فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یہ آپ سوچ لیں۔ کیونکہ یعنی علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو یعنی سمجھدار آدمی ہے تو اس کی زبان کے پیچھے دماغ ہے، وہ دماغ سے سوچتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کے کنارے پر دماغ ہے، پہلے وہ دماغ سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور جاہل آدمی اس کا کیا ہوتا ہے کہ دماغ پیچھے ہے ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ بغیر سوچے بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے بے انتہا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق، ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ ایسا نہیں کہ یعنی کوئی جاہل آدمی ہو
اس کے سامنے آپ علم کی جو ہے نا وہ علم کی باتیں لے کر بیٹھ جائیں, گاڑی گاڑی علم کی باتیں کرنے لگ جائیں. جیسے وہ کہیں پر ایک شخص بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, کسی گاؤں میں گیا, وہاں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی, اسے بھیجا گیا کہ بھائی تم جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ. تو اب جو ہے وہ وہاں پر گئے تو دیہاتی اس کے سامنے آئے تو ان سے کہتا ہے کہ تمہاری کشت زار پر تقاطر امطار امسال ہوا یا نہیں. تو جب وہ دیہاتی باہر آیا, اسے کیا سمجھ میں آنا تھا؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے وہ تلاوت کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, لوگوں سے عقلوں کے مطابق بات کرنی چاہیے. اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ اللہ اکبر. فرمایا آقا علیہ السلام کے کلام کے بارے میں کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا کلام فاصلے والا, اور سلمان بھی فرمایا کہ اتنا واضح ہوا کرتا تھا کہ جو سنتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا. اور آقا علیہ السلام آرام آرام سے کلام فرماتے, یہاں تک کہ بعض اوقات بعض کلام آپ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے, انتہائی ابلغ کلام, انتہائی افصح کلام. اور فرمایا جسے معبد نے جو تصور کھینچا تھا, ایک تصویر کھینچی, کہا کہ بات کرتے ہیں تو اتنی شیریں انداز ہوتا ہے اور اتنا بہترین انداز ہوتا ہے گویا کہ لڑی میں سے موتی نکل رہا ہو. اللہ اکبر. اللہ حضرت نے شیریں مقالی لفظ استعمال کیا نا حضور کے, اور وہ کہتے فرمایا نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جان نہیں, جب آپ بولتے تو فصیح و بلیغ عرب کے جو ہے وہ مطلب سکتے میں آ جاتے اور خاموش ہو جاتے. اچھا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کی جائے, جس طرح ابھی تذکرہ بھی ہوا, اس کی ذرا وضاحت کریں کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے, ان کی عقلوں کو پیش نظر رکھ کے بات کی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بہت خوبصورت ساتھی قبلہ مفسر قرآن مفتی اہل سنت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, ساتھی ہمارے چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے ان کو چھوٹی عمر کے اندر بڑا علم عطا فرمایا. اور انسان کے اندر اتنا تحمل تو ہونا چاہیے کہ کسی ساتھی کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو اس کے لیے کوئی خیر کے 2 جملے کہہ دیں. بالکل اچھی بات. کسی کے لیے مطلب خیر کہنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے مقام کو بلند فرماتا ہے. علامہ صاحب خود بہت بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے. دیکھیں کہ مفتی صاحب نے زبان کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, اور وہ جو ایک مقولہ ہے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں اور ان کے سمجھوں کے مطابق بات کرو. ایک سب سے بنیادی چیز سلمان بھائی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ ہم مادر پیدر آزاد ہیں, اپنی مرضی سے کھائیں, اپنی مرضی سے چلیں, اپنی مرضی سے بولیں. بھائی یہ کیا بول رہے ہو, کیوں ایسی باتیں کر, میری مرضی, میری زبان میری مرضی. تو نہ زبان میری ہے, نہ مرضی میری ہے, نہ زندگی میری ہے, نہ حیات میری ہے, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز کو گزارنے کا اور برتنے کا ایک اسلوب بیان فرمایا. فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین لکھ رہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو جملہ تم زبان سے نکالتے ہو کرامن کاتبین اس کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. زبان کے حوالے سے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ زبان پورے جسم کے اندر ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدن اس زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے, کہتے اتق اللہ فینا, تو ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا. اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے, اور اگر تجھ میں استقامت فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ آوَجَجْتَ آوَجَجْنَا, اگر تیرے اندر خرابی پیدا ہو گئی. دیکھیں لڑائی ہوتی ہے, لڑائی اعضاء تو بعد میں لڑتے ہیں, پہلے زبان کچھ کہتی ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو برا کہا, اس کے ریٹرن کے اندر لڑائی ہوتی ہے, بنیاد یہ ہوتی ہے فساد کی. بالکل اس لڑائی کے اندر پھر پورا بدن انوالو ہو جاتا ہے. تو کہا کہ خدا کا واسطہ تو ٹھیک رہنا, اگر تو ٹھیک رہی تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ زبان اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے, فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی,
دو داڑوں کے درمیان اور دو جبڑوں کے درمیان، زبان کی طرف اشارہ فرمائے، اس کی ضمانت دے دے تو ازمن لہ الجنہ، میں بدل میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ تو پتہ چلا کہ اس سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل مومن کی نشانی بھی یہ فرمائی ہے کہ افضل مومن کون ہے؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان، یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، یہ جو ہم دوسروں کے اوپر تیر برساتے ہیں، یہ تیر، ہاتھوں کے تیر تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ جو زخموں لگے ہوتے ہیں تیروں اور برچھوں سے وہ تو مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو زبان کے تیر ہیں اور یہ جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں، ان کے لیے مٹنا نہیں ہوتا ہے۔ جراحت السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو زبان کے تیر اور برچھے لگے ہوئے ہیں، یہ سال ہا ساتھ ان کے زخم جو ہے منہمد نہیں ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی مجھے ضمانت دے دے، اور فرمایا جو اس کے جو مسلمان وہ ہے کہ جو اس کے ذریعے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ نصیحت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے رہے، پھر حضور نے اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا امسک علیک لسانک، فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو۔ جیسے وہ سب نے فرمایا نا کہ ہم پہلے بولتے ہیں اور بعد میں تولتے ہیں، جو کچھ منہ میں آتا ہے ہم اچھا ہمارے ہاں، بلکہ اس وقت ہم جب گفتگو کر رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، تو یہ گفتگو بھی لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے سن رہے ہوں گے کہ یار بولنے پر بھی پابندی ہے، بولنے بھی دو گے کیا؟ زبان بند کرو گے کیا؟ زبان پہ بھی تالا لگواؤ گے؟ بولیے، اللہ نے آپ کو زبان اور قوت گویائی، قوت نطق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے بڑھ کر ایک شرف اور اعزاز دی ہے، لیکن اس کو ایک صحیح طور پر استعمال کریں جس سے کسی کا دل چھنی نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میدان معاشر کے اندر آپ نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائیں، لیکن اس زبان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں آپ کی ضائع ہو جائیں۔ اس لیے انسان جو ہے خیال نہیں کرتا، فرمایا انسان ایک جملہ ایسا استعمال کر دیتا ہے کہ جس جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر گر جاتا ہے، اور فرمایا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم سب کی غلطیاں ہیں، ہم سب کی کوتاہیاں، ہم سب کوتاہیاں کر دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے جب میں بول رہا ہوں تو بولتے ہوئے انسان کا نفس جو ہے اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، سننے والا کم سے کم احساس یہ پیدا کرے کہ ہمیں اس اللہ کی نعمت کو ضرورتاً، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اس کے طور پر استعمال کرے، تو خدا کی قسم یہی زبان، اس سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دو جملے بول کر آپ کسی کا دل جیت لیتے، کسی کی طبیعت کو تبدیل کر دیتے۔ دیکھیں ابھی ہم آئے، باتیں ہوئی ہیں، آپ کیسے اشاش بشاش ہو گئے جی، کوئی گھر سے پریشان آیا، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، مشکلات ہیں، فکریں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک اچھی بات کر دی، اس سے سارے کا سارا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور دیکھیں نا ابھی ماشاءاللہ آپ نے دو جملے کہے تو پوری ہماری ٹیم ماشاءاللہ خوش ہو گئی۔ اسماعیل جلالی ماشاءاللہ ہمارے خوش ہو گئے، پتہ نہیں گھر سے پریشان آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، لیکن یہاں آئے ہیں۔ اضحک اللہ سنک، اللہ ان کو اور آپ کو ہنستا ہوا رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بریک ہے ناظرین کرام، بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے آداب اور زبان کا استعمال، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، اس کی تمیز مسلمان کو آنی چاہیے۔ اللہ نے شعور سے نوازا ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نواں روزہ عشرہ رحمت کا اور نعمت افطار کی اس نشریات سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ بہت اچھے فیڈ بیکس آپ کے آ رہے ہیں، بہت اچھے پیغامات آ رہے ہیں، ہمیں آپ کے پیغامات پر، آپ کی محبتوں اور دعاؤں پر ناز ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، دوسروں کی بات نہ سننا، اپنی ہی بات کرتے رہنا، دوسرے کی بات کاٹنا اور مطلب بے جا انٹرپشن، تو یہ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے، اس رویے کے حوالے سے سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ عربی میں کہتے ہیں جمال الانسان فی اللسان، کہ انسان کا سارا حسن اس کی زبان میں ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح عربی میں ایک اور مقولہ ہے، اللسان ترجمان الجنان، زبان دل کی ترجمان ہے، یعنی زبان کی اچھائی دل کی اچھائی کا پتہ دیتی ہے، اور زبان کی برائی دل کی برائی کا پتہ دیتی ہے۔ کسی کی زبان اچھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باطن اچھا ہے، کیونکہ ظاہر عنوان الباطن۔ کسی کی زبان بری ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل اس سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ انسان جب زبان سے جو اظہار کرتا ہے اس سے زیادہ، مفکرین کہتے ہیں 10% زیادہ دل میں ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا نفرت کا اظہار کرتا ہے تو مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے 10% زائد اس کے دل میں ہوتا ہے۔
یعنی دل کی بات پوری بندہ زبان سے ادا نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زبان سے اچھائی کر رہا ہے, زبان سے اچھے کلمات استعمال کر رہا ہے, تو اس کا دل کتنا اچھا ہوگا, اس کا دل کتنا صاف ہوگا دوسرے کے لیے. اور جو زبان سے کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا بغض ہوگا, اس کے دل کے اندر کتنی برائی ہوگی. تو اس لیے زبان اور قلب کی آپس میں موافقت ہونی چاہیے. جیسا قلب ہے بندے کا, زبان بندے کی ویسی ہوتی ہے. تو بندے کو قلب بھی اچھا کرنا ہے اور اپنی زبان بھی اچھی کرنی ہے. تو لہذا جو گفتگو ہے بندے کی, وہ گفتگو ہمیشہ اچھی ہو, اچھی بات بندہ کرے یا خاموش رہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اچھی بات آپ نے کرنی ہے تو فبیہا فبطریقۃ حسنہ فالاخذ بہا ای ویل اینڈ گڈ. اچھی بات کہنی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اچھی بات نہیں کہنی ہے آپ نے تو پھر آپ خاموش رہیں کہ یہ خاموشی سونا ہے. بری بات کہنے کے مقابلے میں خاموشی سونا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے, ضرورت کے مطابق بات کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ انٹرپٹ کرتے ہیں اور دوسرے کی بات پوری سنتے نہیں ہیں اور اپنے ہی سنائی چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ جو بے تحاشا جو لوگ بولتے ہیں نا, ان کا عام طور پر سپیکر تو صحیح ہوتا ہے لیکن ان کا ریسیور خراب ہوتا ہے. حالانکہ سپیکر اور ریسیور دونوں کو صحیح ہونا چاہیے. جو اچھا سپیکر ہے اسے اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے, تبھی وہ اگلے کے جذبات سمجھ پائے گا, اگلے کے خیالات سمجھ پائے گا, اگلے کی پوری بات سمجھ پائے گا. جو بندہ صرف اپنی ہی سنائے چلا جائے, اگلے کی سنے نہیں, تو وہ کبھی اگلے بندے کی نہ بات سمجھ سکتا ہے نہ اس کا مزاج سمجھ سکتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا, ہماری چونکہ پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ زیادہ ہے, خاص طور پر دارالفتاح کے حوالے سے, تو وہاں ہمیں اس طرح کا کافی سامنا رہتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کو اسی طرح بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے, بے تحاشا بولے چلے جاتے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دماغ میں ڈرل کر دیتے ہیں. حالانکہ 2 سے 3 منٹ میں ان کی پوری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور ہم اس کا جواب انہیں دینے والے ہوتے ہیں, لیکن نہیں, وہ جناب بولے جا رہے ہیں لمبا شب ہجر کی طرح جو ہے اسے دراز کیے چلے جاتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو. اور جب ہم انہیں جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے کہانی یہ ہوتی ہے کہ اگر جواب پورا سنیں وہ تو اس میں انہیں سمجھ آ جائے گی, لیکن وہ کرتے کیا ہیں, آدھی بات سنتے ہیں اور فوراً پھر کوئی سوال قائم کر دیتے ہیں. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی پہلے پوری بات تو سن لیں, ہماری گفتگو کے سلسلے میں آپ کے تمام سوالات کا جواب آ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, چاہیے دارالفتاح کے اندر بھی ہے اور دارالفتاح کے علاوہ بھی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح کے لوگ اگر جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں تو وہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب اس سے جا کے پورا ڈاکٹر سے زیادہ سوالات وہ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہوا, پوری کیس ہسٹری لیں گے, بلکہ رپورٹوں کا, ٹیسٹ کا, ہر چیز کا حساب لیں گے ایسے. اور یہ خیال نہیں کرتے کہ سامنے والا بیمار ہے, مریض ہے, مجھے کیا بات اس سے کہنی ہے, کیا نہیں کہنی, اس کی طبیعت پہ ابھی بار تو نہیں پڑ رہا, لگاتار بولے جا رہے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, خاندان میں بھی ہوتے ہیں. اچھا, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, انہیں زوم ہوتا ہے اپنی معلومات کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر شعبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پانی ہے, ہم ہر شعبے کے چیمپئن ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ صنعت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ طب ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو. دنیا کے ہر شعبے کا وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں. ہم چوما دیگر نیست انا ولا غیری من گفتم و محاورہ شد, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اور یہ خود ہی زوم ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. اور کرتے کیا ہیں کہ کوئی بھی موضوع ہو, اس موضوع پہ بات ضرور ٹانگ اڑائیں گے اور سامنے والے پہ اپنی معلومات کی دھاک بٹھانے کی کوشش کریں گے. ایسے لوگ چینلز پر بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ خاندانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہمیں دیگر جگہوں میں ملتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگوں کا یہ رویہ ہے, یہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے. تو انہیں جو ہے وہ نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. اس تو لہذا میں بالکل ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے, کیا بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, اسے مد نظر رکھ کے بات کرنی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے شب ہجر کہا تو مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آیا آپ کے ذوق کی نظر. شب ہجر وہ دم بدم یاد آئے, بہت یاد آ کے بھی کم یاد آئے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب قبلہ, کیا یہ بات درست ہے کہ زبان ہی انسان کو عزت کی بلندیوں پر لے جاتی ہے اور یہی زبان جو انسان کو ذلت کی گھاٹیوں میں اتار دیتی ہے؟ ہمارے قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. پھر مفتی احسن نویس صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرمائی.
بات یہ کہ یہ زبان یہ ہے کہ جو بعض اوقات عزت عطا کرتی ہے، اور یہی زبان ہے جو ذلت اور رسوائی دیتی ہے. صحیح. جو ہم نے ابتداً کہا نا کہ پہلے تولیے پھر بولیے، یا پہلے تولو پھر بولو. اچھا، اب یہ ہے کہ بعض عرفاء نے یہ بھی کہا، عارفین نے یہ بھی فرمایا کہ زبان بعض اوقات بڑی عزت دلواتی ہے اور بعض اوقات پٹائی کروا دیتی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح جب بات تک صحیح بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی جب کی وجہ سے آتے پڑ جاتے ہیں. ہاں جب وہ صحیح بات مجلس میں آتے ہیں ہاں تو اب یہی دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، ہاں، اور گھوسا نہ آ جائے کسی سے. اور گھوسا نہ آ جائے. صحیح ہے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا فرمایا کہ من حسن الاسلامی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی ہے. صحیح. جو لا یعنی باتیں ہیں مسلمان اسے چھوڑ دے، بالکل ان باتوں کے قریب بھی نہ جائے، کامیاب رہے گا. صحیح. کامیاب رہے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی، کوئی بھی شخص اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن وہ الفاظ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ انہی کلمات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور بعض اوقات کوئی کلمات منہ سے نکالتا ہے صحیح. اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، اور ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو جاتی ہیں. صحیح. جہنم میں جانے کا باعث ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ہماری یہ بات لو ہے، ہماری اس بات سے دنیا اور آخرت کا، دین و دنیا کا کوئی فائدہ نکلتا ہے، یا ہماری بات اس زمرے میں آتی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ ایمان والوں کی علامت تو یہ کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو یہ تو جو منافقین ہیں ان کی علامت ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کبھی سوچا کہ کوئی فحش بات ہو رہی ہے یا کوئی فحش کلام ہو رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ جو یہ فاحش یعنی بری باتیں پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کبھی ہم نے سوچا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق، کبھی فحش کلامی نہیں فرمائی، کبھی بے حیائی والی باتیں نہیں فرمائی، کبھی چیخ چیخ کر باتیں نہیں فرمائی. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم باتیں کرتے ہوئے ان چیزوں کو فالو کریں. اور زبان جو ہے نا، کہتے ہیں کہ عالم کا یعنی خاموشی عالم کی زیور ہے، عالم کا زیور ہے، اور خاموشی جاہل کا پردہ ہے. ہم جب پڑھتے تھے، کبھی مرتبہ یہ واقعہ میں شیئر کر چکا ہوں، عزت بنائے رکھتی ہے. جی خاموشی اگر جاہل ہے تو عزت بنا کے رکھے گی. ایک شخص تھا، ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے، اچانک صبح 9-10 بجے کے ٹائم استاد جی پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ آیا، لمبا تڑنگا، داڑھی بھی اس کی اور پگڑ بھی جو ہے نا وہ کلف والا. ٹھیک ہے. استاد صاحب اٹھ کر ملے، بڑی اس کی پذیرائی فرمائی، پھر بٹھایا، چائے منگوائی. اب چائے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ رکھی ہوئی ہے. پوچھا حضور کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہا یوسف. یوسف. اچھا. بس وہیں سے ایک جملہ نکلا، ایک نام نکلا. صحیح بات ہے. تو وہ سب چیزیں عیا ہو گئی کہ کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین اکرام، حضور کی گفتار کی بات ہوئی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اذان عصر قاری شہزاد صاحب خوبصورت انداز سے اذان دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے علماء کرام ہم سب بہت پسند کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو بھی پسند آ رہی ہوگی. قاری شہزاد صاحب اذان عصر براہ راست دیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.